لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظری اجتہاد کا کبھی قصد نہیں کیا اور نہ اس سے خوش ہوئے، جس کی وجہ ان کا یہ علم تھا کہ نظری اجتہاد اختلاف کی طرف لے جاتا ہے اور وہ اختلاف کو سب سے زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ نماز ایک کپڑے میں پڑھی جائے یا دو کپڑوں میں۔ وہ ممبر پر چڑھے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آج کے بعد میں تم سے دونوں آدمیوں کو کبھی اختلاف نہ کرتے سنو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری آئندہ نسلیں اس سے زیادہ اختلاف کریں گی۔ عدم اختلاف کی دعوت شروع اسلام ہی سے ان کی رائے تھی۔ چنانچہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر واقعی اور وہمی امور کے متعلق پوچھتا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس پر لعنت بھیجتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ مسند نشین خلافت ہوئے تو اتحاد بین المسلمین کا جذبہ ان میں اور شدت پکڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اس وقت تک اپنی رائے صادر نہ فرماتے تھے جب تک کبار صحابہ سے اس کے متعلق مشورہ نہ کر لیتے تھے، اور اس وقت تک اس مسئلے پر بحث و مباحثے سے ہاتھ نہ اٹھاتے تھے جب تک صادر کی جانے والی رائے کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہ ہو جاتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ صحابہ سے مشورہ و مباحثہ کرتے تان کہ تاریکی دور ہو جاتی تھی اور ان کا ضمیر اس مسئلے پر اپنے اطمینان کا پوری طرح اظہار کر دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اکثر فیصلے اور فتوے مشرق و مغرب میں قابل تقلید سمجھے جاتے ہیں، اور اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب عمر رضی اللہ عنہ کوئی راہ اختیار کر لیتے تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی تھی۔ فقہ اسلامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی جتنی احسان مند ہے، وہ سیاست اسلامی کی اس احسان مندی سے کسی طرح کم نہیں جو سلطنت کے قیام میں ان کی اصابت رائے اور صدق عزم و ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے فقہ میں وہ اصول و نظریات مقرر کیے جنہیں بعد کو آنے والوں نے اپنا مدار عمل بنایا، اور اس بات کو کہ ان کا صدور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات سے ہوا ہے، ان اصول و نظریات کی صحت کی دلیل سمجھا۔ ان میں سے اکثر محتم بالشان اثر رکھتے ہیں، چنانچہ وہ آج تک اسلامی فقہ اور اس کے علاوہ دوسرے قوانین کو عمومی حیثیت سے شامل ہیں، کیونکہ وہ ایسے عالمگیر اصول ہیں جو نقص و شکست کو اپنے پاس تک نہیں پھٹکنے دیتے۔ ان اصولوں میں سے ایک ضرورت کا اصول ہے۔ قرآن نے قتل، چوری، زنا، تہمت اور رہزنی کی حدود مقرر کی ہیں جو اللہ کی حدود ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورۃ المائدہ آیت 47۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بہتر سمجھا کہ سزا ضرورت کے تحت دی جائے، اور اس رائے کی سند اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو بنایا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورۃ البقرہ آیت 173۔ ترجمہ، ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن پیشگاہ فاروقی میں ایک زانیہ کو حاضر کیا گیا۔ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت ممکن ہے وہ معذور ہو۔ پھر اس عورت سے پوچھا، تمہیں اس فعل پر کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ بولی، میرا ایک شریک ہے، اس کی اونٹنیوں کے تھنوں میں پانی اور دودھ تھا، لیکن میری اونٹنیوں کے تھن خشک تھے، میں پیاسی تھی، میں نے اس سے پانی مانگا، لیکن اس نے کہا کہ جب تک اپنے نفس کو میرے سپرد نہ کرو گی میں تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا۔ میں نے 3 مرتبہ انکار کیا، لیکن جب مجھے پیاس کی شدت سے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس کی تو میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی اور اس نے مجھے پانی پلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سنن بیہقی میں ابو عبد الرحمن السلمی سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جسے پیاس نے بے جان کر دیا تھا۔ وہ چرواہے کے پاس گئی اور اس سے پانی مانگا، لیکن چرواہے نے کہا کہ جب تک تو اپنا جسم میرے حوالے نہ کرے گی میں تجھے پانی نہیں پلاؤں گا، اور اس نے چرواہے کی بات مان لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے یا نہ کرنے کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
وہ مجبور تھی، میری رائے میں اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ روایت ہے کہ حاطب بن ابی بلتع کے غلاموں نے مدینہ کے ایک شخص کا اونٹ چرا لیا۔ انہیں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مجرموں کے اقرار جرم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کثیر بن خلد کو ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، لیکن جب کثیر جانے لگے تو انہیں واپس بلایا اور اس کے بعد کہا، بخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تم غلاموں سے کام لیتے ہو اور پھر انہیں اس حد تک بھوکا مارتے ہو کہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزیں ان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، تو میں ضرور ان کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ اس کے بعد روئے سخن عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلتع کی طرف کیا اور کہا، خدا کی قسم اگر میں نے ان کے ہاتھ نہیں کٹوا دیے تو میں تم پر ایسا تاوان ضرور ڈالوں گا جس سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ پھر فرمایا، اے مزنی، تمہارا اونٹ کتنی قیمت سے تم سے خریدا جا سکتا تھا؟ بولا 400 درہم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن حاطب سے کہا، جاؤ اور اسے 800 درہم دے دو، اور چوری کرنے والے غلاموں پر حد معاف کر دی، اس لیے کہ حاطب نے انہیں بھوکا مار کر چوری پر مجبور کیا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قائم کردہ اصولوں میں ایک اصول پیش گاہ عدالت میں فریقین کی مساوات ہے، جس کا رواج آج کل اکثر مہذب قوموں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے متعلق جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دوسرے قاضیوں کو تحریری حکم بھیجا تھا، اور خود اپنے احکام میں بھی اسے انتہائی باریک بینی کے ساتھ روبہ عمل لاتے تھے۔ اس سلسلے میں جو کچھ انہوں نے کیا، اس کی مثالیں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس خصوص میں جبلہ بن ایہم غسانی کا قصہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ وہ ہے جب ایک یہودی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے نزدیک تھا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، ابو الحسن اٹھو اور اپنے مدعی کے مقابل جا کر بیٹھو، یا یہ فرمایا کہ ابو الحسن جس جگہ مدعی ہے وہاں جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فریق مخالف کے قریب پہنچے اور اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ناگواری کا اثر تھا۔ جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی، کیا اپنے مخالف فریق کے سامنے بیٹھنا تمہیں ناگوار ہوا؟ روایت آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب نقل کرتی ہے کہ ہرگز نہیں، لیکن مجھے یہ بات گراں گزری کہ آپ نے ابو الحسن کہہ کر ہمارے درمیان مساوات نہیں برتی۔ مطلب یہ تھا کہ کنیت میں تعظیم کا پہلو نکلتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد اس حقیقت کی نفی نہیں کرتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیشگاہ عدالت میں فریقین کے درمیان مساوات برتنے کے شدید خواہش مند تھے، اور وہ اس مساوات کو اس انصاف کا سب سے پہلا تقاضا سمجھتے تھے جو قاضی کے اپنے خاص اندازے یا کسی فریق سے اس کی محبت یا نفرت کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس مساوات کے اثر اور مستغیث کے دل میں اس کے اطمینان آفرینی کا اظہار ایک دلچسپ گفتگو سے ہوتا ہے جو ابن طباطبہ نے اپنی کتاب الفخری فی الآداب السلطانیہ میں نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ میرے حق میں کچھ کم کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ بولا، تو پھر محبت سے عورتوں کے سوا کوئی خوش نہیں ہو سکتا۔ شاید آپ یہ گمان کریں کہ پیشگاہ عدالت میں مساوات کا اصول کوئی فقہی اجتہاد نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد پر گفتگو کے سلسلے میں اس کا ذکر ایک ایسی تجویز ہے جسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن حقیقتاً یہ عین اجتہاد ہے، اس لیے کہ اکثر قوموں کے بیشتر افراد آج تک اس اصول کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی قوموں میں بھی اسے حال ہی میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں میرے لیے صرف انہی امتیازات کا ذکر کر دینا کافی ہوگا جو ابھی کچھ دن پہلے تک اجنبیوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کے دستور قانون میں موجود تھے، اور مصر میں بھی اگرچہ بڑی حد تک یہ امتیازات ختم ہو گئے ہیں، پھر بھی ان کا کچھ نہ کچھ اثر ابھی باقی ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قائم کردہ یہ اصول ایک مکمل فقہی اور تمام تر اجتہادی کارنامہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ جب آپ یہ خیال کریں گے کہ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں جو ہنگامے یورپ میں برپا ہوئے، ان کا سب سے پہلا مقصد قانون و عدالت کے سامنے اسی مساوات کا حصول تھا، اور انقلاب فرانس نے جو اصول وضع کر کے انہیں انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت سے پیش کیا تھا، ان میں اولیت مساوات کے اصول کو ہی حاصل تھی۔
تو آپ کو اس میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہادی نظریہ عین فقہ تھا، اور اسی کے ذریعے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انقلاب و ترقی کے ان مرحلوں میں عرب کی رہنمائی کی جنہوں نے عربوں کو خانہ بدوشی کی غیر مہذب زندگی سے نکال کر جو حکومت و عدالت کے عام اصولوں سے ناآشنائے محض تھی، تہذیب و حضارت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور وہ اسلامی نظام کے اس کاخ بلند پر فائز ہو گئے جو قانون اور قانون کا نفاذ کرنے والوں کی نظر میں مساوات کی اساس پر قائم تھا۔ جن مسائل کے متعلق کتاب اللہ میں کوئی صریحی حکم موجود نہیں ہے، ان کی تفصیل و توضیح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ اجتہاد ہے جو فقہ کے اسی اصل و جوہر پر مبنی ہے جس سے عربی زندگی میں نئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کام لیا۔ قرآن نے وراثت کا ایک ایسا نظام قائم کیا جسے قبل از اسلام کوئی نہ جانتا تھا، اور وراثت کے تمام حقداروں کا حق ٹھہرایا، لیکن بعض تفصیلات ایسی بھی تھیں جن کے متعلق اس نظام میں کوئی حکم نہ تھا۔ دادی کی وراثت کے سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی اسی طرح کے مسائل پیش کیے گئے جن کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی حکم نہ تھا، اس لیے انہیں چاروں ناچار اجتہاد رائے سے کام لینا پڑا۔ انہی مسائل میں وہ مشہور مسئلہ بھی ہے جسے مسئلہ عمریہ یا مسئلہ حجریہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک ترکہ تقسیم کیا گیا جس میں اخیافی بھائی کو تو حصہ مل گیا لیکن سگا بھائی محروم رہا۔ جب معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روبرو پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ سگا بھائی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہوتا ہے، لہذا سگے بھائی کو ترکے سے محروم کرنا انصاف سے بعید ہے، اور اسی لیے فرمایا فرض کرو اس کا باپ پتھر ہی تھا، اور ایک روایت میں ہے گدھا ہی تھا، اور سگے بھائی کو ترکہ دلوایا، لیکن اخیافی بھائی دوسرے اخیافی بھائیوں کے ساتھ ترکے میں شریک ہوتا ہے۔ شام کے تعاون امواس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میراث کی بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تعاون میں ہزاروں آدمی لقمہ اجل بن گئے تھے، اور اس کی وجہ سے ترکے کی تقسیم میں ایسی الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں کہ انہیں سلجھانے کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت گاہیں بھی مدتوں مصروف رہتی۔ جب فضا جراثیم سے پاک ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنفس نفیس شام تشریف لے گئے، اور معاملات حکومت کی تدبیر و تنظیم کے بعد جو دوسرے کام وہاں کیے ان میں تقسیم میراث بھی تھی۔ چنانچہ حقیقی وارثوں کو ان کا حصہ دلوایا اور ایک ایک وارث کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا۔ یہ معاملہ کتنا نازک تھا اور اس سے کیسے کیسے جھگڑے پیدا ہو سکتے تھے، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد ان میں سے کسی چیز کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، میں تو یہاں ازراہ تحسین و تعظیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اجتہاد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے دشوار مسئلے کو چند ہفتوں میں اس طرح حل کر دیا کہ تمام مسلمان مسرور و مطمئن ہو گئے، حالانکہ اس مسئلے سے ان کے مخصوص مفادات وابستہ تھے۔ اور یہ آخری اور قطعی دلیل ہے اس بات کی کہ جو اجتہاد بے غرضانہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، لوگ اس سے یقینی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب میں ایک ایسے مسئلے کی طرف آتا ہوں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد نتیجہ تھا نوزائیدہ سلطنت سے متعلق ان کی عام سیاست اور اس شدید خواہش کا جو سلطنت کے بدلتے ہوئے حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے ان کے دل میں تھی، اور یہی اجتہاد تھا جس کی بدولت سلطنت میں برابر وسعت و کشادگی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس اجتہاد کا تعلق اس سرزمین سے تھا جو عراق و شام میں بزور شمشیر فتح کی گئی تھی۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ عراق و شام کے مسلمان قادسیہ پر ظفریاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے مدائن، جلولہ، حمص اور حلب وغیرہ شہروں پر فتح حاصل کر لی تھی، اور وہاں بے شمار مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا تھا، جس کا خمس الگ کر کے وہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیتے تھے، اور جو باقی بچتا تھا نصرت یاب فوجوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ تقسیم اللہ کے اس حکم کے مطابق تھی جو سورۃ الانفال میں آیت 31 میں بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے عراق میں سواد کی زمین فتح کی تو اسے بھی اسی طرح تقسیم کرنا چاہا، یعنی اس کا 5واں حصہ بیت المال کو دے دیا جائے اور باقی ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جو اس کی فتح میں شریک تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین کی تقسیم سے اختلاف کیا اور فرمایا، پھر ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جو بعد کو آئیں گے اور دیکھیں گے کہ زمینیں اور ان کے کاشتکار فاتحین میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور آبائی وراثت کے حقوق نے دوسروں کو ان سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا ہے؟ نہیں، یہ کوئی رائے نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
کیا یہ زمینیں اور ان کے غیر مسلم کاشتکار اللہ نے انہیں فاتحین کو فتح میں نہیں دیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا، ہے تو یہی بات جو تم کہہ رہے ہو، لیکن میری رائے اس کے حق میں نہیں ہے۔ واللہ میرے بعد ایسا کوئی شہر فتح نہ ہوگا جس سے اتنا بڑا نفع حاصل ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ الٹا مسلمانوں پر بوجھ بن جائے۔ پس اگر عراق و شام کی زمینیں اور ان کے کاشتکار فاتحین میں تقسیم کر دیے گئے تو سرحدوں کی حفاظت کیسے ہوگی، اور عراق و شام کے شہروں کی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کیوں کر کی جا سکے گی؟ فاتحین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس دلیل سے مطمئن نہ ہوئے اور اپنے مطالبے پر اڑے رہے۔ انہوں نے کہا، ہماری تلواروں کے ذریعے جو مال اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، کیا وہ آپ ان لوگوں کی خاطر ہمیں نہیں دیں گے جو لڑائی میں موجود نہیں تھے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے پر قائم رہے اور صرف اتنا فرمایا، میری رائے یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اصرار دیکھ کر ان لوگوں نے کہا، اچھا تو مشورہ فرما لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اولین کو جمع کیا اور ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی اسی بات پر جمے رہے کہ فاتحین کے حقوق ان میں تقسیم کر دیے جائیں، اور حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہم خیال ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصار کے 10 اعیان و اشراف کو بلوایا، جن میں 5 قبیلہ اوس کے تھے اور 5 قبیلہ خزرج کے، اور ان سے کہا، میں نے آپ حضرات کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ اس امانت کی ادائیگی میں میری مدد کریں جو میں نے آپ ہی لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آخر میں بھی تو آپ حضرات کی طرح جماعت کا ایک فرد ہوں۔ آج آپ حق کا اعتراف کرتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ کون میرا مخالف ہے اور کون موافق، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خواہ میری خواہش کی تائید کریں۔ اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے اور وہ ناطق بالحق ہے۔ قسم بخدا، جس مسئلے پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس سے میری مراد حق کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ بولے، فرمائیے امیر المؤمنین، ہم سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کی بات آپ نے سن لی ہے جو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں ان کے حقوق پر دست اندازی کر رہا ہوں، حالانکہ میں ظلم کی راہ اختیار کرنے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر میں ان کی کسی چیز کو ازراہ ظلم دے رہا ہوں تو یہ میری بدبختی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ارض کسرا میں اب کوئی جگہ نہیں جو ہمیں فتح کرنی ہو۔ اللہ نے ان کے اموال اور ان کی زمینیں کاشتکاروں سمیت ہمیں عطا فرما دی ہیں، چنانچہ میں نے غنیمت کا مال تو انہی میں تقسیم کر دیا اور خمس نکال کر اس کے مصرف میں لے آیا کہ میں اس کا مجاز تھا، اور زمینوں کے متعلق یہ مناسب سمجھا کہ وہ اجمی کاشتکاروں کے پاس ہی رہنے دوں اور ان پر لگان عائد کر دوں، جزیہ وہ پہلے ہی دیتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں محاصل مسلمانوں کے لیے، جن میں مجاہدین، عیال و اطفال اور آئندہ نسلیں بھی شامل ہیں، فیح ہو جائیں گے۔ دیکھو، یہ سرحدیں ہیں جن پر حفاظتی چوکیاں قائم کرنی ناگزیر ہیں، یہ بڑے بڑے شہر ہیں جن کی نگرانی فوجی چھاونیوں کے بغیر ناممکن ہے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے روپے کا ہونا اشد ضروری ہے۔ پھر ان محافظین کو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی اگر زمینیں اور ان کے بونے جوتنے والے غلام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے؟ الغرض فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی رائے سے نہ ہٹے۔ انہوں نے اپنی اس رائے کے سلسلے میں کتاب و سنت کے کسی حکم کا نہیں بلکہ مملکت اور اس کی سیاست کے عام مفاد کا سہارا لیا تھا، اور اس اعتبار سے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اجتہادی رائے تھی جس کی تائید میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایسی محکم دلیلیں پیش فرمائی تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور انصار رضی اللہ عنہم کے وہ 10 افراد ان سے مطمئن ہو گئے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استدلال نے لاجواب کر دیا تھا۔ چنانچہ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا، رائے آپ ہی کی درست ہے، جو کچھ آپ نے سوچا اور فرمایا ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ واقعی اگر ان سرحدوں اور شہروں پر حفاظتی چوکیاں اور فوجی چھاونیاں قائم نہ کی گئیں اور محافظین کی گزر بسر کے لیے ان کے روزینے مقرر نہ کیے گئے تو کفار دوبارہ اپنے شہروں پر قبضہ کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی رائے پر اطمینان ہو گیا اور ان کے مخالفین کے لیے سرتابی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب ایک ایسے شخص کا انتخاب اور رہ جاتا ہے جس میں عقل بھی ہو اور تجربہ بھی، تاکہ وہ زمینوں کی صحیح پیمائش کرے اور غیر مسلم کاشتکاروں پر ان کی برداشت سے زیادہ ٹیکس نہ لگائے۔ سب نے عثمان بن حنیف کے نام پر اتفاق کیا اور کہا، انہیں اس اہم خدمت پر مامور فرمائیے، ان کے پاس نظر ہے، عقل ہے اور تجربہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سواد کا والی بنا دیا۔ عثمان بن حنیف کے حسن انتظام کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے صرف کوفہ سے 1 لاکھ درہم ٹیکس وصول ہوا، اور اس زمانے میں درہم 1 مسقال کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں جو رائے قائم فرمائی تھی، اس کی بہترین تصویر ان کا وہ خط ہے جو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے
اور اس کی صحت پر مطمئن ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔